ہماری سیاسی مہم کا اختتام ہو جائے گا۔ یہ 8 دن کی محنت ہے۔ دشمن بہت طاقتور ہے اور دشمن بڑی تیزی کے ساتھ ان کی صفوں میں اتحاد کو قائم کر رہا ہے اور ہم جدوجہد کر رہے ہیں، جذبہ دکھا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں کہ جناب کوثر محی الدین صاحب اس حلقے سے پھر ایک بار بھاری اکثریت سے کامیاب ہو جائے۔ کئی ساری سیاسی جماعتیں ہیں، ہر جماعت کا ایک ایک امیدوار ہے اور ہر امیدوار اپنی تقدیر کو آزما رہا ہے۔ خصوصی طور پر بھارتی جنتا پارٹی کا امیدوار اور بھارتی جنتا پارٹی کی تنظیم یہ چاہتی ہے کہ کہیں سے حیدرآباد میں ان کے قدم جم جائے، کہیں سے کوثر محی الدین صاحب کو شکست دے۔ وہ لوگ منصوبے بنا رہے ہیں، سازشیں بنا رہے ہیں، جستجو کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین اور کوثر محی الدین صاحب کو یہاں سے نقصان پہنچائے۔ مگر ہمارے پاس ایک عزم ہے، ایک ارادہ ہے، ایک اچھی نیت ہے، ایک جذبہ ہے ان گلیوں میں ترقیاتی کام لے کے آنے کا، ان ٹوٹی ہوئی سڑکوں کو مضبوط بنانے کا، پانی کی پینے کے پانی کی سہولت فراہم کرنے کا، بلدی برقی آوازانی کی سہولتوں کو پہنچانے کا، غریبوں کو ان کا حصہ دلانے کا جذبہ ہے ہمارے پاس۔ ڈبل بیڈ روم فلیٹ حکومت سے جو مل رہا ہے وہ ایک غریب تک پہنچانے کا جذبہ ہے۔ شادی مبارک اسکیم میں جن حضرات کے پاس گھر میں شادی ہو رہی ہے ان کو وہ شادی مبارک اسکیم کے چیک پہنچانے کا جذبہ ہے۔ نہ صرف وہ چیک پہنچانے کا جذبہ ہے اور دیگر کئی ساری ایسی رول بائنڈنگ کے کام بچے ہوئے ہیں، ابھی کئی سارے ماسٹر پلان ہونا ہے، کئی ساری ترقیاتی کام ابھی ہونی ہے، کئی سارے بستی دواخانے ابھی ڈالنا ہے، کئی سارے اسکول کو بھی قائم کرنا ہے، کئی سارے کمیونٹی ہال کو بھی قائم کرنا ہے۔ یہ مسلسل 10 سال سے یہ کوشش الحمدللہ کامیاب ہوتے آئی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس بار بھی 5 سال ہم یہی کوشش کریں گے آپ کے درمیان میں کہ ہر مظلوم کا ساتھ دے، ہر کمزور کی طاقت بنے، ہر غریب کی آواز بنے، ہر مسکین یتیم و یسیر بیوہ کی طاقت بنے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار الیکشن میں انتخابات میں جیتے بعد عیش و آرام کی زندگی نہیں کرتے، عیش و آرام کی زندگی نہیں گزارتے، بلکہ جیتے بعد 5 سال کے لیے اپنے آپ کو قوم اور ملت کے لیے حلقے کے رہنے والے ووٹرز کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں 5 سال۔ اور یقیناً یہ جانباز MLA بھی کوثر محی الدین صاحب بھی گھر چھوڑے، دار چھوڑے، بیوی بچوں کو چھوڑے، کام کاروبار کو چھوڑے، ایک جنون ہے، ایک دیوانگی ہے، ایک جذبہ ہے، بھوکے پیاسے مارے مارے دن کے 16 گھنٹے، سال کے 365 دن اور 5 سال اپنی زندگی کے عوام کے لیے وقف کر دیے۔ ارے قربان جائے ایسے جذبے پر، قربان جائے ایسی قیادت پر جن کے پاس جذبہ ہے، جس کے پاس ارادہ ہے، جس کے پاس کام کرنے کی طاقت ہے، ایک اچھی نیت ہے۔ عوام کا بھی اخلاقی فرض بنتا ہے کہ عوام بھی اپنے ووٹوں سے ایسے جانباز MLA کو، ایسے کام کرنے والے لوگوں کے ہاتھ کو مضبوط کرے، نہ کہ ان چوروں کے ہاتھ کو ووٹ دے اپنا، نہ کہ ان قاتلوں کے ہاتھ کو ووٹ دے اپنا، نہ کہ ان لوگوں کے ہاتھ کو ووٹ دے جو ہندو کو مسلمان سے الگ کرتے ہیں، مسلمان کو ہندو سے الگ کرتے ہیں۔ یہ مذہب کی سیاست کرنے والوں کو، یہ بٹے بازوں کو، یہ چوروں کو اپنا ووٹ دے کے ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ 5 سال یہ کوثر محی الدین صاحب نے آپ کی خدمت کی، دن کے 16 گھنٹے، اب آپ کی باری ہے 1 ہفتہ ان کے لیے محنت کر کے احسان کا بدلہ احسان سے چکائیے۔ جیت تو ممکن ہے، آپ کے چہرے بتا رہے ہیں، کامیابی ممکن ہے، آپ کی جستجو بتا رہی ہے، مگر کامیابی بھی ایسی کامیابی ہو
पूरी रियासत में एक मिसाल बन जाए। अगर कोई जीतना है तो कारवान के एमएलए के जैसा जीत कर बताओ। यकीनन बहुत सारे काम बाकी है अभी करने के लिए हमारे पास, बहुत सारे हमारे पास अच्छे मंसूबे हैं। ये क़यादत के इशारों पर जो काम हो रहा है, ये क़यादत की निगरानी में जो काम हो रहा है, आप यकीन नहीं कर सकते मेरे भाई। ये क़यादत के पास जज्बा है, ईमान की हरारत है, जुस्तजू है काम करने की। कैसे कैसे हालात में आपके एमएलए साहब अपनी जान की बाजी लगा के इन बस्तियों में, इन गलियों में फिरे। मैं बार बार ये बताना नहीं चाह रहा था, मगर वो दिन भी याद है 2020 का, जब कोविड में लोग मर रहे थे। हर गली से फोन आ रहा था, यहाँ पर 5 गुजर गए, यहाँ पर 4 गुजर गए, यहाँ पर 3 गुजर गए। हर जगह से दुआएं दे रहे थे कि कोई एक ऑक्सीजन सिलेंडर ला कर दे दो, कोई हमारे घर में राशन पहुंचा दो, कोई हमारे घर में दवा पहुंचा दो। पड़ोसी के लिए काम नहीं कर रहा था, बाप बेटे से अलग था, भाई बहन अलग थे एक दूसरे से, रिश्तेदार आपस में नहीं मिल रहे थे। वैसे दौर में अगर कोई सड़कों पर दिखा तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व मुतमदीन दिखे। वैसे दौर में कोई दिखा तो मजलिस के कारपोरेटर हजरात दिखे। वैसे दौर में कोई दिखा तो आपका जाबाज एमएलए इन गलियों में 2 व्हीलर पे, बाइक पे फिरते हुए पूरे हल्के का दौरा करते हुए अगर कोई दिखा तो कौसर मोहिउद्दीन साहब दिखे और कोई नहीं दिखे। अरे आवाम भूल सकती है, मगर हमको वो दर्द याद है। आवाम उन इंसानात को नजरअंदाज कर सकती है, मगर हम ऐसे जाबाज एमएलए को नहीं भूल सकते, ऐसे खिदमतगुजार एमएलए को नहीं भूल सकते। आज पूरे तेलंगाना में तमाम 119 हल्कों में 100 में ज्यादा अगर काम हुआ है तो खुदा की कसम, ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये पेपर बता रहा है, न्यूज़पेपर बता रहा है। 100 में ज्यादा तरक्याते काम हुए तो आपके हल्के कारवान असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुए। ये एमएलए की जुस्तजू दिक्कत आती है, ये एमएलए की दियानतदारी दिक्कत आती है, उनका काम करने का जज्बा दिक्कत आता है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी सियासत बनाना चाहती है, एक तरफ हिंदू की सियासत चल रही है, हिंदू वहानी के लोग हैं, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, आरएसएस है और बीजेपी है। एक तरफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अक़लियतों की सियासत करती बोलकर दुनिया कहती है, मगर मैं ये कहता हूं ये बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बीजेपी से हटकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अक़लियतों की और दलित समाज की सियासत बनाने का ऐलान कर रही है। ये 30 करोड़ मुसलमान, ये 30 करोड़ हकीकतें इस पूरे हिंदुस्तान की और 40 करोड़ दलित समाज जिस दिन एक मरकज़े सियासी पे आ जाए, इंशाअल्लाह ताला दिल्ली में कौन वज़ीर आज़म बैठेगा, ये दारुल सलाम से फैसला होगा, वो दिन भी आ सकता है इंशाअल्लाह। आज हम मर रहे हैं, मिल रहे हैं। हिंदुस्तान के दीगर 28 रियासतों में दलित समाज को गले लगा रहे हैं, दलितों की दर्द की तकलीफ को हम महसूस कर रहे हैं। हर जगह से धुतकारे गए हैं मुसलमान और दलित। 75 बरस में कभी हमको हमारे साथ इंसाफ ही नहीं हुई, हमारे साथ कोई हुकूमत, कोई क़यादत इंसाफ नहीं करी। दलितों को भी बाजू रखा गया, मियां भाइयों को भी बाजू रखा गया। ये दलित भी दिल जले हैं और हम मियां भाई भी दिल जले हैं, और दुनिया जानती है एक दिल जला जब अपने पर आता है तो आग लगा देता है आग। मगर यहाँ पर तो 2 दिल जले हैं, एक दलित भाई तुम जले हैं, दूसरे मियां भाई हम दिल जले हैं। ये बता देंगे दुनिया को इंशाअल्लाह ताला 2 दिल जले मिलकर क्या इनकलाब पैदा करते हैं इंशाअल्लाह ताला। आज एक हिंदुस्तान एक ऐसे नाजुक चौराहे पर आकर खड़ा हुआ है, चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है, चारों तरफ लूटमार की सियासत हो रही है, चारों तरफ एक ही नाम जबानों पे फिर रहा है, चाहे बजरंग दल हो या आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो या बीजेपी हो, हर एक को चुपने वाली अगर कोई शख्सियत, कोई नाम है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब का नाम है। हर एक को इनसे तकलीफ है
کیوں کہ ان کو ڈر ہے ہندوستان کی اقلیت 75 برس سے بے آواز تھی، ہندوستان کی اقلیت 75 برس سے گمراہ تھی، بگڑی ہوئی تھی، 4 الگ الگ دشاؤں میں جا رہی تھی۔ یہ اویسی صاحب ہے جو ہندوستان کی بکھری ہوئی اقلیت کو ایک مرکز سیاسی لانے کا، ایک مرکز سیاسی میں لانے کا اعلان کر رہے ہیں۔ ان کو ڈر ہے دلت سماج بکھرا ہوا تھا، کوئی سیاسی جماعت اس کو اپنا نہیں تھی، آج دلت سماج کو ایک مرکز سیاسی میں لانے کا کام کر رہے ہیں بیرسٹر صاحب، اور انشاءاللہ وہ دن بھی دور نہیں ہے، وہ دن بھی دور نہیں ہے۔ یہ دلت اور میاں بھائی ایک مرکز سیاسی پر آئیں گے، کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی زیر قیادت میں آئیں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہندوستان کے دیگر 28 ریاستوں میں بھی انصاف ہوگا، حق ملے گا، تعلیم ملے گی، روزگار ملے گا، پکے چھت ملیں گے، نئی سڑکیں ملیں گی، روشن روڈ ملیں گے، پینے کا میٹھا پانی ملے گا، اور بے شمار خوشیاں ہوں گے۔ ہم انصاف کرنا جانتے ہیں، ہماری رگوں میں بادشاہ کا خون ہے، غلاموں کا خون نہیں ہے۔ 850 برس اس ملک پر ہم نے حکمرانی جہاں بانی کی تو ہے، ہم جانتے ہیں غریب کا درد، ہم جانتے ہیں دلت کا درد۔ آپ ہمارے ساتھ خاندے سے خاندان ملا کر شانہ بشانہ چلیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو انصاف ملے گا تو اویسی صاحب کی زیر قیادت میں ہی ملے گا، اور کہیں انصاف نہیں ملے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنے سے کیا ہوگا، یہ 7 ایم ایل اے 2 ایم پی، بہار میں 5 6 1 ایم پی 1 ایم ایل اے، مہاراشٹر میں 2 ایم ایل اے، یہ چھوٹی سی قیادت سے کیا ہوگا؟ وہ آواز دیتے ہیں کہ اتنے سے کیا ہوگا۔ زندگی کی ابھی اصلی اڑان باقی ہے، زندگی کی ابھی اصلی اڑان باقی ہے، زندگی کے کئی امتحان ابھی باقی ہے، ابھی تو تھامی ہے ہم نے مٹھی بھر زمین، ابھی تو سارا ہندوستان باقی ہے، سارا ہندوستان باقی ہے۔ مشکل سے ہوگا، تکلیفوں سے ہوگا، مگر یہی مجلس اتحاد المسلمین ہندوستان کے 29 ریاستوں میں دکھ بھرے مسلمانوں کو ایک مرکز سیاسی پر لائیں گی۔ دیکھا میری بات کو۔